السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال بھیجا ہے کہ کیا بیوی اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھ سکتی ہے یا پھر اسلام اس سے منع کرتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے۔ اس سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم اور ایک قانون پایا جاتا تھا کہ جو بچہ منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا اس کو حقیقی بیٹے والے تمام حقوق حاصل ہو جاتے تھے۔ نمبر ایک، وہ منہ بولا بیٹا بنانے والے کی وراثت کا حقدار ہوتا تھا۔ نمبر دو، اس کی تمام بیٹیاں اس کے لیے حرام ہو جاتی تھیں، یعنی ان کے ساتھ اس کی شادی جائز نہیں تھی۔ نمبر تین، اس بچے کی جو بیوی ہے وہ اس شخص کے لیے حرام ہو جاتی تھی جسے اس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ نمبر چار، اس کی ولدیت کے خانے سے اصل باپ کا نام ہٹا کر اس شخص کا نام لکھا جاتا تھا جسے اس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام آ جانے کے بعد اس کو پسند نہیں کیا اور اس قانون میں تبدیلی کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا جب وہ بکتے بکاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان کے ورثاء کو پتہ چلا، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ اس کی مناسب قیمت لے لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یہ درخواست انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بدلنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ اسے لے جاؤ۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ جو شفقت اور محبت اور تربیت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مل رہی ہے میں اس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو اب کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ قانون تھا کہ منہ بولے بیٹے کو یہ سارے کے سارے حقوق جو اصل بیٹے والے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، تو جب یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لیں۔ آپ نے یہ عجیب محسوس کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو لیکن اللہ کا حکم تھا تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام بھیجا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں اس معاملے میں مشورہ کرنے کے بعد یا سوچ بچار کے بعد کوئی جواب دوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ احزاب کے اندر۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دوسری بیویوں کو مخاطب ہو کر اپنا امتیاز بتایا کرتی تھیں کہ تم وہ عورتیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیویاں ہو، وہ ازواج مطہرات ہو جن کا نکاح تمہارے ولیوں نے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اور میں وہ ہوں جس کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ،
کسی مومن کے لیے جائز نہیں اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں رہتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو در حقیقت وہ واضح گمراہی کے اندر چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ جب آپ اس شخص کو یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے تھے جس پر آپ نے انعام کیا، اللہ نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اپنے پاس روک کر رکھو. وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، کہ آپ جس چیز کو چھپا رہے تھے کہ یہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا تاکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں مومنوں کو، مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی حرج باقی نہ رہے. یعنی جب وہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، تو پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی حرج یا اس طرح کی بات باقی نہیں رہ جائے گی. اذا قضوا منہن وطرا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام ہونے والا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی، آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کر دیا. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا، یہ بھی سورہ احزاب میں ہی ہے، کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. واللہ یقول الحق، اللہ حق بات کہتے ہیں. وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اور فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف والی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کر دیا. اب یہاں پر جس بات سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا اس طرح نہ بناؤ کہ اس کو سارے حقیقی بیٹے والے حقوق تم دے دو. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یعنی اس کی بیوی کے ساتھ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو منہ بولا بیٹا جس نے بنایا اس کی شادی ہو سکتی ہے. اس کی ولدیت کے خانے میں منہ بولے باپ کا، یعنی جس نے منہ بولا بیٹا بنایا اس کا نام نہیں لکھا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کی اگر بیٹیاں ہوں تو وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگی منہ بولے بیٹے کے لیے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اب جہاں تک بات ہے بیوی اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھے تو وہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. یہاں جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ اصل باپ کا نام ہٹ جاتا تھا اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد لوگ جو بعد میں نئی نسل آتی تھی یا بعد میں آنے والے لوگ تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یعنی جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے. تو یہ ایک انسانی نسل کے اندر اختلاط کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. لیکن جہاں تک بیوی کا اپنے شوہر کا نام ساتھ لکھنا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں بھی ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت زینب آئی جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی ہے. آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ زینب ہے. تو آپ نے پوچھا کون سی زینب ہے؟ یعنی بہت ساری عورتیں زینب نامی مدینہ میں موجود تھیں. تو آپ نے پوچھا کہ کون سی زینب ہیں؟ تو کہا بتایا گیا کہ زینب امرات ابن مسعود،
جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی نسبت بھی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، کہ یہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں تھیں لیکن ان کا حکم نہیں مانا، اور فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے حضور پھر انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا کہ وہ انبیاء کی بیویاں ہیں اس لیے بچ جائیں گی۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، انہیں کہا گیا کہ انہیں بھی جہنمیوں کے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دو۔ اسی طرح پھر فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ جو نیک عورت تھی، ان کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو بیوی ہے اس کی مثال بیان کی ہے۔ وہ نیک عورت تھی اور فرعون نے اس پہ ظلم کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، محل بنا دے، اور مجھے ظالموں کے اس ظلم سے نجات دے دے، ظالم قوم سے نجات دے دے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی نسبت فرعون کی طرف کی ہے، حضرت آسیہ کی، اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی نسبت بھی ان کی طرف کی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ اشتباہ نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کے لیے ہوتا تھا کہ اصل باپ کا نام لوگ بھول جاتے تھے، وہ ہٹ جاتا تھا، اور جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوتا تھا اس کو یعنی اس کو باپ تصور کیا جاتا تھا۔ تو یہاں یہ جو اشتباہ اور اس طرح کا اشکال ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، وہ پاسپورٹ میں ہو، آئی ڈی کارڈ میں ہو، ڈاکومنٹس میں ہو، تو وہ باقاعدہ وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ اس کا خامد ہے۔ مثلا آئی ڈی پر لکھا ہوتا ہے شوہر کا نام، باپ کا نام۔ اگر شوہر کا نام لکھا جاتا ہے تو باپ کے نام پہ کانٹا ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جس محلے میں، جس علاقے میں وہ عورت رہتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا شوہر ہے اور فلاں اس کا باپ ہے۔ شوہر اور باپ ان میں فرق سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اور اگلی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہاں پر عورت کی نسبت بطور نسل اپنے خامد کی طرف نہیں کی جا رہی، بلکہ صرف اور صرف یعنی کاغذات اور ڈاکومنٹس میں سہولت کی وجہ سے یہ انداز اپنایا گیا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ خاص طور پہ بیرون ملک مقیم ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس اگر بیوی کے ڈاکومنٹس مرد کے ڈاکومنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے نام سے تیار کیے گئے ہیں، تو ان میں ہر جگہ پہ آسانی رہتی ہے۔ ورنہ ہر جگہ پر نکاح نامہ، اس کی تصدیق، سفارہ، ایمبیسی سے تصدیق وغیرہ وغیرہ، وہ سارے جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو اچھی طرح، ان معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی اشکال نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لکھ سکتی ہے اپنے نام کے ساتھ، اس میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ جس بات سے اللہ نے روکا ہے وہ اور ہے، اور یہاں معاملہ اور ہے۔ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا اس طرح بنا لینا کہ ولدیت کے خانے سے اس کا نام نکال کر اپنا نام لکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور وہ بچہ کسی اور کی طرف منسوب ہو جانا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جو بعض ہمارے بھائی حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف منسوب ہو تو وہ اس کے لیے یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یا اس کے لیے لعنت ہے، فلاں فلاں ہے، تو وہ حدیث یہاں پر یعنی فٹ ہو نہیں سکتی، کیونکہ عورت اپنے باپ کے نام کو ہٹا کر شوہر کی طرف جو منسوب ہو رہی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ اس کا باپ بن گیا ہے، بلکہ وہ تو صرف ایک کاغذات کے اندر سہولت اور تعارف کے لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے۔ اس لیے اس میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔